بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صلاۃ الاوابین کے حوالے سے پڑھیں گے کہ یہ نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور اس کا ثواب کیا ہے۔ مکمل اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور مجھے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔ صلاۃ الاوابین یہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یعنی مغرب کے 3 فرض، پھر اس کے بعد 2 سنت موقدہ اور 2 نفل۔ مکمل نماز پڑھنے کے بعد یہ 6 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 3 فرض مغرب کے پڑھیں، اس کے ساتھ 2 سنت موقدہ پڑھیں، یعنی ٹوٹل 5 رکعتیں مغرب کی پڑھ لیں، اور جو اس کے سنتوں کے بعد 2 نفل ہیں ان 2 نفلوں کے ساتھ 4 نفل اور ملا لیں، تو یہ 6 رکعتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور جو اس طرح پڑھتا ہے اسے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پورا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور افضل علماء نے یہی لکھا ہے کہ مغرب کی مکمل نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد 6 رکعتیں نفل جو ہیں اس کو علیحدہ پڑھا جائے، یعنی 2 کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ اب یہ مغرب کے بعد نماز پڑھنی ہے، اس کا جو ثواب ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صلاۃ الاوابین اس کو ادا کرتا ہے، یعنی مغرب کی نماز پڑھتا ہے اور کسی کے ساتھ کوئی بیہودہ کلام نہیں کرتا، کوئی غلط بات نہیں کرتا، اور نماز کے بعد یہ 6 نفل پڑھتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے 12 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ بالکل مختصر وقت لگتا ہے، آپ مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 10 منٹ 15 منٹ لگیں گے تو یہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بندے نے وضو بھی کیا ہوتا ہے، نماز بھی بندہ پڑھتا ہے، تو ساتھ اس کو بھی اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کو یہ اجر اور ثواب مل جاتا ہے۔ اب ساتھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ نیت اس کی کس طرح کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان کے ساتھ کہنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعات نماز صلاۃ الاوابین کی پڑھنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے ساتھ کسی صورت کو ملا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد 2 سجدے کرنے ہیں، سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ملانا ہے اور اس کے ساتھ کسی صورت کو ملا لینا ہے۔ اور اس طرح آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کر کے تشہد پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینی ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یعنی ٹوٹل 6 رکعتیں آپ نے صلاۃ الاوابین کی پڑھنی ہے۔ اب اس میں اکثر ساتھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جی بالکل کوئی خاص صورت نہیں پڑھی جاتی کہ یہی اس کے اندر پڑھنی ہے۔ جو بھی قرآن پاک کا حصہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد ہے، جو نماز کے اندر جتنی قرات کرنا فرض ہے، تو اگر کوئی بڑی آیت آپ کو یاد ہے تو 1 آیت پڑھ لیں، چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لیں، یا قرآن پاک کے 30ویں پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان میں سے جو بھی صورتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ ترتیب کا بس خیال رکھیں۔ تو آپ نے 2 رکعتیں کر کے یہ 6 رکعتیں صلاۃ الاوابین کی پڑھنی ہے۔ یہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے اگر کوشش کرے۔ نفل عبادت کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ نفل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی
اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔